ایک زمانے کی بات ہے، سلطنت نورویہ میں ایک نہایت حسین اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی زارا تھا۔ شہزادی اب کو یہاں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج رات ضیافت ہے، میں نے سوچا شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہو۔ آپ کا آنا ہمیشہ خوشی دیتا ہے۔ یہ لیجیے، میں آپ کا سیب کا پائی تقریباً تیار کر چکی ہوں۔ اب دنیا کا سب سے لذیذ سیب کا پائی بناتی ہے۔ اسے میرے کمرے میں لے آئیے گا، میں چاہتی ہوں میرے دوست بھی اسے چکھیں۔ بادشاہ سلیمان بازار میں اپنے مشیر سے کہہ رہا تھا، میں اپنی شہزادی کے لیے سب سے خوبصورت ہار چاہتا ہوں۔ مشیر ریحان بولا، حضور میں فلیویا سے آ رہا تھا تو یہ ہار دیکھا، مجھے لگا اس سے بہتر کسی کے گلے پر نہیں لگے گا۔ یہ تو کمال ہے، آؤ اسے اپنی شہزادی کو خود ہی دیں۔ محل میں ہر کوئی شہزادی زارا سے محبت کرتا تھا۔ ہم اس سے زیادہ میٹھی اور عقلمند شہزادی کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس کے ملکہ بننے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کی تربیت کا کمال ہے ریحان، بادشاہ نے کہا۔ ریحان مسکرا کر بولا، میں نے تو بس فرض نبھایا ہے حضور۔ میرا بیٹا شہزادی کے لیے وہی ہوگا جو میں آپ کے لیے رہا۔ ایک دن محل میں جشن کی تیاری تھی۔ شہزادی نے پائی منگوائی۔ یہ لیجیے آپ کا سیب کا پائی آلیا حضرت۔ شکریہ، بہت مزیدار ہے۔ مگر پھر اچانک شہزادی زارا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ماہرین طب، عاملین اور حکیم سب آ گئے مگر کوئی شہزادی کو ہوش میں نہ لا سکا۔ وہ کئی مہینے اپنے کمرے میں بے جان سی پڑی رہی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آنکھیں نہ کھولتیں۔ آخر بادشاہ نے کہا، اسے ایک مقدس صندوق میں رکھو تاکہ اس کی روح محفوظ رہے، شاید اس طرح یہ واپس آ جائے۔ یوں بادشاہ نے چاندی اور لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور ہر رات ایک سپاہی کو پہرے پر مقرر کر دیا۔ لیکن محل میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ وہ محل کو ہانٹ کرتی ہے۔ رات کے بعد رات پہرے دار شہزادی کے کمرے سے چیختے ہوئے نکلتے۔ ایک دن سپاہی ایفان کو مقرر کیا گیا۔ اس رات جب وہ شہزادی کے کمرے میں گیا تو منظر دیکھ کر کانپ گیا، مگر باقی سپاہیوں کے برعکس وہ بھاگا نہیں بلکہ شہزادی کی تکلیف دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اگلی صبح ساتھیوں نے پوچھا، ایفان تم چیختے ہوئے کیوں نہیں نکلے؟ ایفان بولا، ایسی مظلوم روح کسی کو نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ یہ تو بے بسی ہے، کیا ہم شہزادی کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایک سپاہی بولا، ملک کے ہر حکیم اور عامل نے کوشش کر لی ہے۔ ایفان بولا، لیکن شہزادی کچھ کہنا چاہتی ہے، کاش ہم اس کے دل کا حال جان سکتے۔ ایفان نے بتایا، میرے دادا کہا کرتے تھے کہ ایک جادوگر لوگوں کے دل پڑھ سکتا تھا، تو پھر ہم اسے یہاں کیوں نہیں بلاتے؟ کہتے ہیں وہ دنیا کی خود غرضی اور ظلم دیکھ کر جنگل میں چھپ گیا اور اپنے فن کو ترک کر دیا۔ تمہارے دادا مسافر تھے؟ نہیں، تو پھر وہ جادوگر یقیناً ہماری سلطنت کے قریب ہی کہیں ہوگا۔ یوں ایفان اور اس کے ساتھی جادوگر کی تلاش میں خطرناک جنگل کی طرف نکل پڑے۔ وہ حصہ بہت خوفناک ہے، وہاں زہریلے سانپ اور خطرناک حشرات ہیں۔ ایفان بولا، کوئی بات نہیں، ہم لوہے کا زرہ پہن لیں گے۔ جنگل میں کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ سب کچھ فضول تھا، یہاں کوئی جادوگر نہیں۔ رکو، مجھے دھواں محسوس ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ نیچے کوئی مکان ہے۔ ایفان نے کہا، میں اکیلا جاؤں گا، تم دونوں مجھے رسی سے پکڑ کر رکھنا۔ یوں وہ نیچے اترا اور ایک بوڑھے جادوگر زیغم کے گھر پہنچ گیا۔ ایفان نے کہا، ہماری شہزادی کی مدد کیجیے۔ زیغم بولا، میں اب جادو نہیں کرتا، تمہاری دنیا ظلم اور خود غرضی سے بھری ہے۔ ایفان بولا، کیا کسی مجبور کی مدد نہ کرنا بھی خود غرضی نہیں؟ جادوگر نے ایفان کے دل کو پڑھا اور کہا، تمہارا دل صاف ہے، تمہارے اندر کوئی خود غرضی نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ سب واپس محل پہنچے۔ جادوگر نے کہا، شہزادی پر جادو کیا گیا ہے، اس کی روح ایک سیاہ بلور کرسٹل میں قید ہے۔ یہ کس نے کیا؟ بادشاہ نے چیخ کر پوچھا۔ اس کا علم شہزادی کو بھی نہیں۔ ایفان نے خفیہ منصوبہ بنایا اور آخرکار مشیر ریحان کو گرفتار کر لیا۔ ریحان نے غصے سے کہا، تم مجھ پر یقین کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے اس کے لیے اپنی جان نچھاور کی تھی۔ ایفان نے بلور نکالا۔ ریحان چیخا، تم چاہتے تھے میں اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہوں، مگر کیا تم نے میرے بیٹے کو کبھی اپنے بیٹے کی طرح چاہا؟ اس نے کئی بار شہزادی سے بہتر کارکردگی دکھائی مگر پھر بھی تم نے اسے نظر انداز کیا، اسی لیے میں نے شہزادی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا، ریحان میں نے کبھی تم پر عدم اعتماد نہیں کیا، بس ایک بادشاہ کا فرض ہے کہ رعایا کی رازدارانہ درخواست کا احترام کرے، میں نے یہی کیا۔ ایفان نے کہا، بادشاہ سلامت اجازت ہو تو یہ بلور توڑ دوں؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایفان نے سیاہ بلور توڑ دیا۔
اچانک شہزادی زارا زندہ ہو کر اپنے باپ کی گود میں گر گئی۔ بابا، میری بیٹی! شہزادی نے ایفان کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر زیغم نے بھی مسکرا کر کہا، تم نے نہ صرف اپنی شہزادی بلکہ مجھے بھی اس دنیا پر دوبارہ یقین دلایا۔ ایفان نے قہقہا لگایا، جب تک مجھے اب کی خفیہ سرنگ اور لفٹ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے میں احسان مند رہوں گا۔